کہ اس طرح کی جسارت بھی کوئی کیسے کرے، یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی، اس وجہ سے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. تو یہ مولانا وحید الدین ان کے نظریے کے حوالے سے، جو جمہور اہل سنت کی اگر بات کریں تو اہل جمہور کس کو کہتے ہیں یہ بھی لکھ لیں. اہل جمہور ان کو کہتے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ امیر معاویہ کی سلطنت کے حق میں تھے، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی کی شہادت کے بعد بنو امیہ میں بنو امیہ کا جو ٹائم پیریڈ شروع ہوا تھا 41 ہجری سے 132 ہجری تک جاتا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں 3 طرح کے جو ہے نا فرقے سامنے آئے تھے. جمہور جو کہ امیر معاویہ کو سپورٹ کر رہے تھے، شیعان علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں تھے. اس کے ساتھ خوارج آئے تھے جو کہ پہلے شیعان علی کے ساتھ بعد میں سیپریٹ ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، تاکہ زیادہ ڈیٹیل اس وجہ سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جمہور کہتے کس کو ہیں. سرچشمہ ہدایت میں آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. آپ نے اللہ کے احکامات پر اس لیے بھی عمل کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اس لیے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی جو بھی قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہوتے تھے اور اس کو کر کے دکھاتے تھے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو گائیڈ کرتے تھے. جی احمد، what do you want to ask؟ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ لوگ جو آپ کی کیوریز ہوں گی ڈیورنگ لیکچر، جو چیز سمجھ نہیں آئی لاسٹ کے ہمارے 10 منٹس ہیں ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے، آپ لوگ بس اس کو لکھتے جاؤ کہ پوائنٹ نمبر دس اینڈ دیٹ میں یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے، یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہر دور کے مسائل کا حل. یہ تو بہت سمپل ہے کہ چاہے ہر دور کے مسائل میں، چاہے وہ معاشی معاملات ہیں چاہے وہ معاشرتی معاملات ہیں. معاشی معاملہ یعنی ٹریڈ سسٹم ہے، بزنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، بے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے. معاشرتی یعنی اپنے نیبرز کے ساتھ آپ نے بہیو کیسے کرنا ہے. یہ اخلاقی حوالے سے ہے، دینی حوالے سے ہے. المختصر یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہمیں سیرت النبی میں مل جائے. ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے مل جائیں گے. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، آپ کی سیرت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے صراط مستقیم ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں کہ جذباتی مسئلہ ہے تو صحیح، لیکن اس کے ساتھ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یا تمام نان مسلموں کے لیے بھی یہ ایک پاس پرووائڈ کرتی ہے تاکہ سیدھا راستہ قائم کیا جا سکتے. اب آگے چلتے ہیں جی. روحانی غذا ہے، وقار انسانیت ہے. بالکل یہ تو آسان سے ٹاپک ہے. آپ کی سیرت انسانوں کے وقار کی علامت ہے کہ ایک انسان خدا کا بندہ اور نمائندہ بن کر کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. روحانی غذا آپ کی سیرت روح کی غذا اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے. آج انسانی روح پریشان ہو چکی ہے. اس کی بڑی وجہ بے شمار لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے، انسانوں کو بھیڑیوں کی طرح تباہ و برباد کر چکے ہیں. اچھا، ایک ریسرچ کے مطابق یہ جو نان مسلم ہیں، میں نے ریسرچ پڑھی تھی سروے رپورٹ کہ امریکہ میں تقریباً 3,65,000 لوگوں نے جسٹ دے کمیٹڈ سوسائڈ. کہ آپ دیکھو کہ یہ تو ہمارا دین ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے ہاں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مسلمز میں شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ تو لا دین لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی دین ہے. تزکیہ نفس نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا. تزکیہ نفس کے اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں. تزکیہ بیسیکلی اس کے معنی پاک کرنا، ابھارنا، نشوونما دینا. اس سے مراد اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بیسیکلی نا تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں. تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی غلطی کرنے لگو تو آپ کو فوراً سے کوئی روک دے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا. اور تعمیر سیرت اور شخصیت کا نبوی منہاج کہتے ہیں پاس یا راستے کو. پیٹرن کو کہتے ہیں طریقہ کار جس کی روشنی میں چلتے ہوئے ہم اپنی نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ دن میں چاہے آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو
تو تھوڑا سا ٹائم 10 منٹ نکال کے اپنے نفس کا ضرور تزکیہ کیا کریں کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی اور کہاں پہ میں درست تھا، یا کہاں پہ جو ہے میں نے اپنے، دیکھیں انسان کا جو دماغ ہے وہ ایک جنگل کی طرح ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ ایک جنگل کی طرح ہے، اور اس جنگل میں ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں۔ جب انسان سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو با کردار بناتا ہے، تو جب بھی کوئی غلطی کا خیال آتا ہے انسان فوراً سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ غلطی میں نے نہیں دہرانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے طریقہ کار۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تزکیہ نفس جو ہے انسان کو برے خیالات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حد سرقہ، چوری کی سزا اگر انسان کو صرف تعزیرات کا ڈر نہ بھی ہو، تو اس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میں جو مرضی چوری کر لوں، جیسے مرضی جو مرضی کرتا پھروں، لیکن اس کو وہاں پہ ڈر کس چیز کا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ میں نے اگر یہ غلطی کر لی تو مجھ پہ حد لگ جائے گی، حد سرقہ، میرے ہاتھ کٹوانے کی۔ اسلام میں اتنی سخت جو ہے وہ سزا رکھی گئی ہے تاکہ انسان دوبارہ یہ غلطی نہ کرے۔ اس کے بعد ہے جی اچھے خیالات کی اہمیت دماغ میں پختہ کر دیتا ہے تزکیہ نفس۔ جب انسان بیٹھ کے سوچتا ہے نا کہ میں نے اس سیرت کو فالو کرتے کرتے کہاں کہاں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، کہاں کہاں اپنے نفس کو جیسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نفس کی 3 اقسام ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس جو ہے متمینہ ہے۔ یہ 3 اس کی اقسام ہے۔ امارہ جو ہے نا بیٹا، نفس امارہ، یہ ہر وقت انسان کو برائی کے لیے اکساتی ہے کہ یہ غلطی کرو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ یہ ہر وقت انسان کو کہنے کے، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر نفس اتنی ہی بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی کیوں؟ تو جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان بغیر ہرڈلز کے پار نہیں ہوتا۔ تو یہ نفس رکھنے کا بیسیکلی پرپس یہ ہے کہ انسان خود بیٹھ کے اپنا تزکیہ نفس کرے، خود دیکھے کہ میں نے کہاں غلطی جو ہے سکپ کرنی ہے، یا میں نے کہاں غلطی کی اور میں نے اس کی معافی کیسے مانگنی ہے۔ تو زندگی ایک امتحان ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، اپنا اسی امتحان کو پار کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھو کہ نفس تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، عقل دیتے ہوئے، علم سکھایا ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر انسان غلطی کرے تو پھر کیا فائدہ انسان کے پڑھنے لکھنے کا یا سیرت کو پڑھنے کا۔ تو یہ چیز تھی کہ تزکیہ نفس انسان جو ہے سب سے پہلے تو، اور لوامہ کا اگر ہم ذکر کریں، نفس لوامہ، تو یہ انسان کو روکتی ہے، انسان کو ڈفرنس بتاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ متمینہ جو ہوتی ہے نا نفس کی قسم، اس میں انسان مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں میرا اخلاق جو ہے وہ یہ ہے، باکردار ہے، میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت پھر کہہ لینا، ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات ضمیر کی ملامت کرنا بھی، جو نفس لوامہ میں بھی آ جاتا ہے، انسان کو سمجھایا جاتا ہے یہاں سے کہ یہاں پہ تم نے غلطی کی۔ تو یہ آج ہم نے جو تزکیہ نفس اور اس میں دیکھنے سب سے پہلے جو ہے جو پوائنٹ آتا ہے، طریقہ ہے سیرت النبی کا، نبی میں جو ہے نا، 1 منٹ کون انٹر ہو رہا ہے؟ اسٹوڈنٹس جو ابھی لیٹ آ رہے ہیں ان کی اٹینڈنس نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی کثرت، جی آگے ہے جی اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ جو چیز سکھائی گئی ہے نا مسلمانوں کو، وہ سکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن۔ یہ چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، انسان نے کنیکٹڈ ہونا ہے تو اللہ سے جا کے ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی پریشان ہوا کرتا تھا تو میں وضو کرتا ہوں اور میں مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آ جائے، آپ لوگ جو ہیں کہ کہہ لیں کہ سیپریشن میں اپنے رب سے باتیں کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کے قریب ہوں، دنیا کی ہر مشکل جب آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو مضبوط کرنا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ غم نہ کرو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ بیسیکلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا تھا نا، تو وہاں پہ
چونکہ جو کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ کا پیچھا کرتے کرتے نا وہاں تک پہنچ گئے تھے. تو اسی وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کے علاوہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شر اکثر بھی زیادہ قریب ہے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ نے کنیکٹڈ جا کے ہونا ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے جا کے جڑ جانا ہے. جس کے ساتھ رب کا ساتھ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. اچھا، اس کے بعد ہے جی فکر آخرت. یہ فکر آخرت یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں یہ کیوں اہم پوائنٹ ہے. آج کا لیکچر جو ہے بس ہمارا یہاں تک ہوگا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیں جب تک انسان میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوگی، انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے کام کے لیے جواب دینا ہے، انسان کبھی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا. یہ ریالٹی ہے، انسان کی نیچر میں شامل ہے. انسان کو اگر پتہ ہے نا میرا محاسبہ ہونا ہے، میرا کسی نے حساب لینا ہے یا مجھے جواب دہ ہونا ہے اس کام کے لیے، انسان بھی الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے کام صحیح کرنا ہے. اب جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک مینجمنٹ بھی تو بیٹھی ہوتی ہے نا، تو وہ کس لیے ہوتی ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا حساب لینے کے لیے کہ ہاں آیا یہ. اگر مثال کے طور پہ اگر ٹیچرز کی بات کی جائے تو وہ کس طرح سے پڑھا رہے ہیں. تو فکر آخرت کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو عقیدے میں ایک بڑا سالڈ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں یہ تصور موجود ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم نے قیامت کے روز اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. تنہائی میں، خوف یا کسی بھی سچویشن میں ہم کوئی بھی اگر کام کرنے لگتے ہیں ہم فوراً سے رکو کیوں جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ تو حاضر و ناظر ہے. کسی اگر آپ بل میں بھی جا کے چھپ جائیں گے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو یہ فکر آخرت یعنی جواب دہی کا تصور ہے جس کی وجہ سے ہم جو اپنے اعمال کی کریکشن کرتے ہیں. اب میں یہ بتاتی چلوں کہ جو باقی مذاہب ہیں وہاں پہ فکر آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے کہ ہندو مذہب کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک آواگون چکر کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آواگون چکر ہے اور اسی میں وہ جو بھی بری روحیں ہوں گی وہاں جا کے پھنس جائیں گے، بس یہ ڈیٹ چکی ختم ہو گیا. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یو کین آسک کوسچنس. اپنے اپنے مائکس جو ہیں وہ ان میوٹ کر لیں. میم نفس لوامہ کے بارے میں ایک دفعہ بتا دیجیے گا.